بیوی اگر کچھ دن نہیں لڑے نا تو ویسے ان کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہم کو کیا محبت ختم ہو گئی. تو اس لیے 1 مہینے میں ایک پھڈا لازمی ہے شادی شدہ لوگوں کے درمیان. نہیں ہو رہا ہے ان کو عیدی سینٹر میں جمع کراؤ یا پاگل خانے میں جمع کراؤ. ایک پھڈا اگر نہیں ہو رہا نا اس کا مطلب محبت ہی نہیں ہے, پاگل لوگ ہیں یہ. خام میں جا کے نا لڑنا شروع کر دو. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اتنا تو چلتا ہے. لوگ آتے ہیں نا بھائی, میں کہتا ہوں کتنا کہنا ہم لوگ بہت پھڈے ہو رہے ہیں, میں کتنا بھائی ہفتے میں ایک تو ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں ہفتے میں ایک تو صحیح ہے, بالکل بہترین ریکارڈ چل رہا ہے آپ لوگوں کا. کائنڈلی آپ اس کو تھوڑا سا 2 کر دیں ہفتے میں. ہفتے میں کیا کریں, 2 بھی ہوں تو برداشت ہو جائے گا, 2 سے زیادہ ہوں تو پھر زیادہ ہو رہا ہے. بھائی تم یہ دیکھو 2 دن پھڈے کے 5 دن سکون کے, تو صحیح ہے نا. 5 دن سکون کے بھی تو ہیں تمہارے پاس. ہاں اگر روز ہی ہو رہا ہے اور شادی کے 3 سال کے بعد بھی ہو رہا ہے, کیونکہ 3 سال تک پھڈے ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہوتے ہیں, پھر بھی ہو رہا ہے تو پھر تھوڑا ڈینجرس ہے. لیکن اگر 3 سال بھی گزر چکے ہیں اور پھڈے کی تعداد ہفتے میں 1 ہے یا بہت زیادہ 2 ہے, بعض تو ایسے ہیں جو مہینے میں 1 مرتبہ پھڈا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تم جس سے موٹیویشن لینے کے لیے آئے وہ اتنا نیک نہیں ہے یار. صحیح ہے نا, تم تو مجھ سے بھی زیادہ نیک ہو یار. مہینے میں صرف تمہارا 1 دفعہ جھگڑا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یار دم کر دو یار. اور بہت سارے میرڈ لوگ ہیں جن کے اس سے زیادہ ہو رہے ہیں, تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کم از کم 2 دفعہ تو لڑیے آپ کائنڈلی. تو یہ تو ایک نارمل ہے نا, لائف کا حصہ ہے یہ تو جہاں لوگ گوشت کھائیں گے لڑائی تو ہوگی نا. اتنے نیک بننے کی بالکل بھی کوشش نہ کیا کرو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ بھائی نیک ویک آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, تھوڑے بہت پھڈے چلتے رہیں گے. یہ زندگی کا کیا ہے, جو زیادہ جو پھوپھا ہوتے ہیں نا وہ فرعون اور متکبر بنتے ہیں. زیادہ پرسنالٹی اور یہ میں یوں یہ کالر اور مجھے گھر میں یہ آواز اونچی نہیں چاہیے اور بچے سب میری مان کے چلیں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہو, اور یہ کیوں ہو گیا شربت میں یہ لیمو کیوں نہیں نچوڑا, میٹھا زیادہ گیا. چپ الو کا کسی اور کوئی اور بات کر رہا کہ ٹھیک ہے نا. سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کیا ہے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں. کسی دن روٹی ٹائم پہ ملے گی, کسی دن ٹائم پہ نہیں ملے گی, کسی دن جلی ہوئی ملے گی, کسی دن کچی ملے گی, کسی دن ملے گی نہیں, کسی دن بیلن سر پہ آ کے ٹھا کر کے لگے گا. تو کبھی کبھار یہ بہت صحیح ہوتا ہے, بہت صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس سے نظر بد کا بھی خطرہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ میاں بیوی کی بہت اچھی لائف گزری ہو نا, ویسے ہی لوگ نظر لگا کے کیا کرتے ہیں, کھا جاتے ہیں. یہ رشتے دار کھا جاتے ہیں, بولتے ہیں یار ہمارے روز جھگڑے ہوتے ہیں, ان کم بختوں کا ایک دن بھی جھگڑا نہیں ہوتا. جب بیوی سے پوچھو وہ میاں کی تعریف, میاں سے پوچھو بیوی کی تعریف, تو وہ ویسے ہی نظر لگا کے جائیں گے. تو کبھی کبھار نا لڑو اور خاندان کو بتا دو آج بس ہو گیا ٹائٹ والا, تو وہ ترس کھائیں تو نظر نہیں لگتی اس سے. خیر, تو میں کہاں بات لے کے چل رہا تھا. تو اصل کیا ہے میرے بھائی, جنت. تو اللہ نے یتنازعون فیہا کأسا, جنت میں کیسے جھگڑے ہوں گے, جب وہ شراب کے پیالے خوبصورت بچے لے کے آئیں گے تو دھکم پیل کے ذریعے اس پیالوں پہ قبضہ ہوگا. دھکے دیں گے ایک دوسرے کو, دنگا مستی جسے کہتے ہیں نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ دنگا مستی یہ انسان کی نیچر ہے. ایک دم صوفی بن کے ہر وقت بیٹھا رہے اور نیک اچھی باتیں کرتا رہے اور کائنڈلی آئیے جائیے, یہ دماغ تھوڑے دن میں کیا ہو جاتا ہے آدمی کا, خراب ہو جاتا ہے. بولا بھائی کوئی گالی نہیں سننے کو ملی یار اتنے دنوں سے. گالیاں نہ دینا ہے, اچھی بات نہیں ہے, میں ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو اللہ نے سارے عیش و عشرت کا جنت میں انتظام کیا ہے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ اس آگ کا جس کا تو نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے اس آگ کو ہم سے دور کر دے. ایسے ان گناہوں سے ہمیں بچا لے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے ہیں, اور اے اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے. یدعون ربهم خوفا وطمعا, خوف سے اور جنت کی لالچ میں اللہ کو پکارتے ہیں. تو آج سے اپنا سب سے بڑا ہدف یہ بناؤ کہ ہمیں موت کے بعد جنت چاہیے اور جہنم سے دوری چاہیے. سب سے زیادہ اپنی دعاؤں میں اس کو مانگا کرو, اور جنت والے اعمال بھی. یہ نہیں مانگا کرو کہ اللہ برائی نہ چھوٹے جنت میں چلا جاؤں, یہ علماء کہتے ہیں ایک قسم کا کفر ہے یہ. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل, نبی نے دعا سکھائی, اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے, اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے. بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے, لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں, لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے دور کر رہا ہوتا ہے.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی, اس کو یاد کر لیں. اللہم انی اسألک الجنہ, اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں. وما قرب الیہا من قول وعمل, اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے. ماں باپ کی فرما برداری جنت کے قریب کرتی ہے, ماں باپ کی نافرمانی جنت سے دور کرتی ہے. اور اللہم انی اعوذ بک من النار, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ سے. وما قرب الیہا من قول وعمل, مجھے ہر اس عمل سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے, اور ہر اس بات سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے. بعض باتیں آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں, فضول کے تبصرے, لوگوں کے پہ جھوٹے الزامات, غیبتیں, لڑوانے والی باتیں, ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. قرآن کہتا ہے نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ہر وہ شخص جو تانا زنی کرتا ہے اور چغلیاں کر کر کے لڑواتا ہے, کیا جنت میں جائے گا؟ ہوتے ہیں نا دفتروں میں باس کے چمچے ہوتے ہیں کچھ, اس کی شکایت باس کو جا کے, اس کی چغلی اس کو جا کے, اس کی چغلی اس کو جا کے, پورے ادارے کی ایسی کی تیسی. کچھ گھروں میں ہوتی ہیں بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی, اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف, اماں کو بہو کے خلاف. اس قسم کی لیڈیز بھی مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں. جب بھائی بہن سے مل کے گھر آئے گا تو بیگم سے پھٹا ہوگا, ویسے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے, تو اس کا مطلب ورغلایا کس نے ہے؟ بہن نے. ابے بھائی تو اپنے گھر میں انجوائے کر لائف کو یار, تو ان کے گھر میں جا کے یہ کیوں پڑی رہتی ہے, یوں کی پڑی رہتی ہے, نندیں آتی ہیں نا, وہ جو مرضی کری رہے, یہ تو تیرے میاں کا کام ہے نا, اس کو کیوں جا کے پش کر رہی ہے؟ سست ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہونا برا ہے. بھائی کوشش کرو یار, جیسے تیسے لوگ برداشت کر رہے ہیں تو دعائیں دو. ماشاء اللہ بھائی صاحب آپ کتنے اچھے ہیں, آپ کی بیگم ایک ذرا بھی کام نہیں کرتی, مگر آپ پھر بھی الحمدللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں. تو اللہ کرے آپ کو بھی ایسے ہی داماد بھی ایسا ہی ملے, یہ ہونا چاہیے نا. لیکن ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں, جورو کا غلام بنا ہوا ہے, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں. تو خیر اب مارکیٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. بے روزگاری ہے, بیگم نہیں ملی صحیح, آڑی ترچی مل گئی, ملی ہی نہیں اس کو, اتنی مل گئی ہمیں ایک بھی نہیں ملی. اور جس کو ملی ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کیا خیال ہے اس کو بھی, اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی قسم کی ہونی نہیں چاہیے, لیکن کبھی ہو گئی تو وہ کیا کرے, وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. دنیا میں ٹینشن فری تو کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی, تو اس کو یہ ٹینشن ہوگی. چھوڑو زیادہ آگے نہیں جاتے ہیں. تو لیکن مسئلہ کیا ہے, اصل کیا ہے میرے بھائی؟ آخرت ہے. تو یہ 2 ٹکے کی حیثیت ہے اس دنیا کی, کچھ بھی نہیں ہے. اور تھوڑے دنوں میں بڈھے ویسے ہی ہو جانا ہے یار, تھوڑے دنوں میں کیا ہو جانا ہے, بڈھے ہو جانا ہے. پھر گھٹنے میں درد ہوگا, پھر کمر میں درد ہوگا, پھر یہاں درد ہوگا, پھر دانت, پہلے بال گریں گے. پہلے تو کوشش کرے گا بال سفید کیوں ہو رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں ہوگا یار چلو ہو رہے ہیں, ہوں تو نا, بال تو ہوں, بال ہی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. پھر وہ لگوا لے گا بال, تو ڈاکٹر کہے گا جہاں کہاں کے بال لگاؤں, کہیں بھی نہیں ہے, کسی اور کے تھوڑی لگیں گے, چلو یہاں کے لے کے یہاں لگا دی, اب تو یہاں بھی نہیں رہے, یہاں کیا لگے گا؟ اگر یہاں کے یہاں لگا, وہ ڈونر یہ بال ہوتے ہیں نا, یہاں کے لے کے یہاں ڈاکٹر لگا دیتے ہیں, تو یہاں ہونا تو ایک وقت آتا ہے یہاں بھی کیا ہو جاتے ہیں. اب کہاں کے بال لیں بھائی, تو کیا باتیں کر رہا ہے, وسیم سے لے لیں بال, کیا بھینس کے بال لگا دیں. پھر بالوں کا مسئلہ ختم ہوگا, کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ابے بال گئے تیل لینے یار, ڈائلسس پہ آیا ہوا ہوں یار, مولوی صاحب دعا کرو میرے سر پہ بال نکلیں یا نہ نکلیں, میرے گردے خدا کا 4 شادیاں گئیں تیل لینے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 3 شادیاں 4 شادیاں کہاں گئیں, تیل لینے. میرے گردے کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل. جب گردے ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, اتنے میں پتہ چلے گا یہ فیٹی لیور ہے, آپ کے جگر میں چربی بہت چڑھ گئی. چربی چڑھ گئی ہے تو کیا کھائیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر کہیں گے آپ تربوز کھایا کریں, خالی کیا کھایا کریں, تربوز کھایا کریں. یہ جو بھی ڈاکٹر کھلائیں وہ تو ڈاکٹر کو پتہ ہے. سارے مزے چھوڑ گئے, پھر فیٹی لیور, پھر فلانا, پھر گھٹنوں کا مسئلہ. یار کتنا لڑو گے موت سے, آپ نے بڑا زبردست لائف اسٹائل, جم, گھڑ سواری, سوئمنگ, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. موت کا فرشتہ کہے گا کتنا بھاگے گا, کتنا بھاگے گا, آئے گا کہاں, میرے پاس ہی آئے گا, میں ریسیو کرنے تھوڑے دنوں میں تجھے آ رہا ہوں.
80 سال نکال لے گا. 50 انگریزوں سے اچھی تھوڑی صحت ہو سکتی ہے, وہ بھی 90 تک وہ بھی نہیں پہنچتے. 80 میں ہے کتنے دن ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے. اور اس میں آخری 20-30 سال تو ویسے ہی بڑھاپے کھانسنے کے بھی ہیں اس میں, وہ کوئی کسی کام کے نہیں ہے, وہ بس ثواب حاصل, وہ بھی جب مسجد میں دل لگتا ہو, ورنہ مسجد میں دل نہیں لگے گا تو وہ بھی PUBG کھیل کے گزارے گا بڑھاپے میں, وہ بھی برباد. تو اس لیے میرے بھائی اصل کیا ہے, اللہ کہہ رہا ہے اصل کیا ہے, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اصل آخرت کی زندگی ہے, جو اصل زندگی ہے اس میں ایسی جوانی ہے جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, اس میں ایسی صحت ملے گی کبھی بیماری نہیں ہوگی. اِنَّكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ, اللہ نے آدم حوا کو کہا تھا اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا, اس جنت میں رہنا, کیونکہ یہاں نہ تمہیں بھوک لگے گی. جنت میں بھوک کی تکلیف نہیں ہے, لیکن کھانے کا مزہ اتنا ہے جو یہاں بھوک میں بھی نہیں آتا, اتنا مزہ ہے کھانے کا. تو ہر لذت, بازاروں میں شاپنگ ہوگی جنت میں کے اندر, خریداری کا اپنا مزہ ہوتا ہے نا انسان کو, وہ اپنا مزہ اللہ نے رکھا ہے.